سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لو۔ گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے، یہیں سے برائی جنم لیتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے صاحب، بھابھی ماں کے سامان، بھابھی کو مائکے جانا ہے، دیور چھوڑنے جا رہا ہے، بھابھی بائک پر بیٹھی ہے، دیور کو چپک کر کے بیٹھی، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے، ہوگی کسی کانسیپٹ میں، اسلام میں نہیں ہے بھابھی ماں۔ بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ بھی اس کی ماں نہیں ہے جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی۔ دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا۔ آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چلتا ہے، بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے، سینے پر ہے کہ نہیں ہے، کیسا کپڑا پہنی ہے، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ یہی سے برائی جنم لیتی ہے میرے بھائی۔ اپنے گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بھابھی کے لیے دیور موت ہے، جیجا کے لیے سالی، سالی کے لیے جیجا موت ہے۔ وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں نے تقریر کی تھی اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن۔ بڑا بوال ہوا تھا صاحب، اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر، کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے۔ بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی، میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں، اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے یوٹیوبر لوگ ماشاءاللہ، ان کو تو پیسہ کمانا ہے، ان کو تو ویو چاہیے، ان کو تو بھڑکاؤ ہیڈنگ اور بھڑکاؤ باتیں چاہیے، اتنی کلپ کو نکال کر کے وائرل کر دیا۔ اب بہت سارے علماء کے ہمارے پاس فون آنے لگے، آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ حالانکہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ جتنے لوگ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں اور مدرسے بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، سب غلط کام۔ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ ایک بڑی تعداد ہمارے علماء کی ہے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، مشاری کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں آج گاؤں گاؤں ان کے ذریعے بنی ہیں، مدرسے بنے ہیں، ٹیوب ویل بنے ہیں، کتنے کالج اور ادارے بنے ہیں، ان کے کام قابل تعریف ہے۔ مگر ہاں اسی سب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن آج اس طریقے سے بیچ میں سے کلپ کاٹ کر کے، سیاق و سباق سے بات کاٹ کر کے کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں سگی بہن صرف ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو۔ فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں، فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔
ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں اکثر حدیثوں میں تقریباً وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے، چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے میرے۔ اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کے رکھتی، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے گی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے، اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے۔ آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں۔ یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے۔ خالہ کہتی ہیں نہیں میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے۔ وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ۔ اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ یہ صحابہ تھے میرے، صحابہ سے سیکھو۔ دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی، دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو، حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، اپنی زبان کا بھی بڑا نپا تلا استعمال کرو، زبان کا استعمال بھی بڑا نپا تلا کرو۔ کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو۔ آپ کے سیمانچل کے کئی جلسوں میں تقریروں میں نہیں آ پایا، کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ، کچھ مسائل تھے میرے ساتھ، ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یقین کریں میرے بھائیوں، لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کا اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کبھی اس علاقے میں قدم نہ رکھا جائے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر 10 لوگوں نے برا بلا کہا ہے تو 100 لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر اپنی پلکوں پر بٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ زبان سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی
حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل املک علیک لسانک، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے، سارے دین کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا، کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا کرتا تھا، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے۔ زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اب آئیے اس آیت کو تھوڑا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اللہ کے یہاں معاف نہیں ہو سکتا۔